الرحیم۔ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی کل آیت نمبر 30 کی تھی کہ کس طرح سے پروردگار نے آیت میں بتا دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، نے اللہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی حاکم مقرر کرنے لگا ہوں۔ یعنی زمین میں خدا کا نمائندہ جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے یہ شرف انسان کو دیا۔ ہم لوگ نے ابھی یہ اس کے پہلے والی آیتوں میں پڑھا نا کہ اللہ نے زمین خلق کی، آسمان خلق کیے، پھر زمین میں زمین کو اس کے مقام پہ رکھا، پھر زمین میں ساری آسائشیں رکھی، ساری چیزیں رکھی، جس سے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے سب اتنا اس نے اہتمام کیا ہے، تو انسان کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے؟ تو ساری چیزیں اللہ نے، سب سے پہلی چیز یہاں پر کہ اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے، کسی سے تجویز نہیں مانگی۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے جس طرح سے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، بس وہ اسی حالت میں رہیں گے، ان میں کوئی چیز حص نہیں ہے۔ تو ان کی تسبیح اور تقدیس اور تحلیل، یہ حمد، یہی تحمید جو ہے، یہی سب ان کی عبادت ہے۔ اللہ نے زمین پر جو اپنا نمائندہ بھیجا ہے وہ انسان کو بھیجا ہے، یعنی خدا نے زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی انسان کی رہبری اور خلافت کی تشریح کی گئی ہے، اس روحانی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام احسانات کے لائق تھا۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا نا، میں نے تمہارے لیے یہ خلق کیا، یہ خلق کیا، یہ خلق کیا، تو یہاں پر انسان کی عظمت کو بتا رہا ہے، اس کی روحانی حیثیت کو بتا رہا ہے کہ انسان کتنا پاورفل اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ ان آیات میں آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کی خلقت کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 30 نمبر سے لے کے 30 سے لے کے 39 تک جو ہے، تو یہ سب جناب آدم علیہ السلام کی طرف پورا سلسلہ وار بتایا گیا ہے کہ پروردگار عالم کا فرشتوں کو زمین میں انسان کی خلافت و سرپرستی کے بارے میں خبر دینا، اور وہ گفتگو جو فرشتوں نے اس سلسلے میں خدا سے کی ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ پہلے دوسرا چیز یہ بتائی کہ پہلے انسان کے لیے فرشتوں کو خضوع و تعظیم کا حکم، جس کا ذکر مختلف مناسبات سے قرآن کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے بہشت میں آدم علیہ السلام کی کیفیت اور رہنے کی تشریح، وہ حوادث جو جنت سے ان کے نکلنے کا سبب بنے، آدم کا توبہ کرنا، پھر آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا زمین پہ آ کے آباد ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ نے سب پوری قرآن میں موجود ہے ساری چیزیں۔ تو خدا کی خواہش تھی کہ روئے زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے جو اس کا نمائندہ ہو، یعنی اس کی صفات جو ہو، اس نمائندے کی جو صفات ہو، وہ صفات خداوندی اس سے ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کا مرتبہ و مقام فرشتوں سے بالاتر ہو۔ تو خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین، اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، سب خزانے، تمام کانے، سارے وسائل بھی اس نمائندے کے سپرد کر دیے جائیں۔ ضروری ہے کہ ایسا شخص عقل و شعور اور بہت زیادہ فہم اور حکمت، یعنی یہ ساری چیزوں کی ایک خاص استعداد رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، جس کی بنا پر وہ زمین پر جتنی اس کی مخلوق ہے اس کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کہتی ہے یاد کریں
اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر جانشین مقرر کرنے والا ہوں. یعنی خلیفہ کے معنی جانشین. اس سے کس کا جانشین مراد ہے؟ کس چیز میں جانشین ہے؟ یہ الگ الگ قول مفسرین نے اس میں یہاں پر کیے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ یہاں پر جو اللہ خلیفہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو یہ الہی خلافت ہے، یعنی زمین میں خدا کی نمائندگی ہے. کیونکہ اس کے بعد فرشتوں کا سوال ان کا کہنا کہ ممکن ہے نسل آدم جو ہے تو فساد خریزی ہو، یعنی ان کا مبدا، ان کی شروعات. تو جبکہ ہم تو کیا کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. یہاں پر فرشتوں نے اسی مناسبت سے تو کہا تھا، کیونکہ زمین میں خدا کی نمائندگی ان کاموں کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یعنی اللہ کا نمائندہ جب آ رہا ہے تو اللہ تو فساد نہیں کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا خون نہیں بہاتا ہے. تو فرشتوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ کا نمائندہ تو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے تو ہم سے بہتر کون ہوگا، یعنی ہم تو فساد وغیرہ نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم دی. یعنی اس میں جو ہے تو بہت زیادہ واضح کر کے بتا دیا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ بھی جو کیا ہے یہ تعظیمی تکریمی اس حساب کا وہ سجدہ ہے. بہرحال خدا چاہتا تھا کہ ایسے وجود کو پیدا کرے جو عالم وجود کا گلدستہ ہو. اس وجود کا جو عالم ہے، جو دنیا ہے، اس کا گلدستہ ہو، خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو. یعنی جو منصب خلافت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو. اس میں اتنی قابلیت ہونا چاہیے ہے کہ کیونکہ وہ زمین میں اللہ کا نمائندہ ہوگا، اس میں وہ ساری چیزیں ہونا چاہیے. اور اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے. تو ان آیات کی تفسیر میں ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی کہ فرشتے مقام آدم پہچاننے کے بعد سمجھ گئے کہ آدم اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفائے الہی ہوں اور مخلوق پر اس کی حجت ہوں. ذات اور قابلیت کے ساتھ خلقیہ کہ یہ اللہ کی خلافت الہیہ، اللہ کی طرف سے یہ منصب، یہ مقام کی اہلیت رکھتا ہے انسان، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے زمین میں. تو یہاں پر جب فرشتوں نے کہا نا کہ میں اسے کیا تو اسے جانشین بنائے گا جو فساد کرے گا، یعنی یہاں پر اللہ کو ان کو جواب دینا تھا. تو کس طرح سے اللہ نے ان کے سامنے کیا رکھا، اللہ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو سارے اسما کی تعلیم دی. یا اسما جو لفظ آیا ہے اسم کی جمع ہے، اسما یعنی اسما یعنی ہر ایک وہ چیز جس کو سنا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کتاب، تو اگر یہ لفظ کتاب نہیں بتاتا اللہ تو آج جو ہے تو ہم کیسے جانتے کہ یہ کتاب ہے. یعنی ایسی تعلیم اللہ نے دی، ورق، صفحہ، قلم، یعنی ایک ایک چیز کی اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے. اب یہ مادی جسم نہیں تھا ان کا، اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیز کو رکھا. تو اللہ نے کیا کہا، فرشتوں نے جب کہا تو کہ میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو. یہاں پر اللہ کا جو یہ جملہ ہے یہ بہت گہرائی والا ہے کہ فرشتے تو خالی اتنے ہی جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ خون خرابہ ہی کرے گا، لڑائی جھگڑا ہی کرے گا. مگر اب آگے دیکھیں، جب اللہ کے سامنے اللہ نے جب رکھا ہے کہ فرشتوں کی پیشن گوئی اس وجہ سے تھی کہ آدم روئے زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھے.
بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھیں جنہوں نے لڑائی جھگڑے خریزی کی تھی، اور ان سے پہلے کی مخلوق کی بری فائل نسل آدم کے بارے میں فرشتوں کی بدگمانی کا سبب بنی. یعنی بہت سارے سبب ہیں نا اس میں، اور یہ حقیقت بھی ہے. تو حقیقت کے ساتھ ساتھ اس میں وضاحت بھی دی گئی ہے کہ فرشتے اس چیز سے واقف نہیں تھے. خالی جو انہوں نے سامنے دیکھا تھا وہ یہی ہے. فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق، یعنی انسان بندے کی فہرست میں اگر رہے گا تو اس کی بندگی سے ظاہر ہوگا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. بندگی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، جھک جانا. یعنی ایسے لوگ تھے امام کے وقت میں کہ ایک تھے کلیب سلیم. ان کو لوگوں نے کلیب سلیم کا نام دے دیا تھا کہ وہ ہر چیز جو بھی کرتے تھے اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ میں نے تسلیم کیا. یعنی خالی زبان سے نہیں، عمل سے بھی. ہم لوگ کو جو چیز کی یعنی حکم دیا گیا ہے، اگر ہم اس میں پوری طرح سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اس کے بہترین بندے ہیں. بندگی کا یہ حق ہے. یعنی یہاں کے اوپر بہت اچھی مثال بتائی کہ جیسے ایک مردہ غسال کے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. غسال اس کو جیسا ہلائے گا وہ ویسے ہی ہلے گا، جس کروٹ لٹائے گا ویسے ہی. تو ہم کو اللہ کے حکم کے آگے اس طرح اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. ہمارا دل چاہے نہیں چاہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیں. لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں دیتے رہے، لوگ تہمت لگاتے ہیں لگاتے رہے. ہم کو اگر ہم اللہ والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، اور وہ پروردگار نے جو ایک عمل کو دیکھ رہا ہے اور ایک عمل کی اس نے سزا اور جزا کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو سزا دیں یا ہم کسی کے لیے برا مانیں. جو کرے گا وہ اس کا ملے گا. تو بہت زیادہ اس چیز کے لیے تو خالی عبادت کا یعنی تسبیح پڑھ لینا، نمازی پڑھ لینا عبادت اس کا نہیں ہے. تو یعنی یہاں فرشتے یہ سمجھے تھے کہ ہم ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں، ہماری عبادت کامل ہے، تو سب سے زیادہ خلافت کے لائق ہم ہیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس میں شہوت نہیں ہے، غضب نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں. انسان کی عبادت سے بہت زیادہ یہ فرق رکھتی ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم لوگ 3 چیز کی مثال اگر لیتے ہیں کہ فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے احساس نہیں دیا، وہ معصوم ہیں، وہ کبھی برائی ہی نہیں کریں گے، مگر اللہ نے ان کو اسی طرح خلق کیا ہے. جب ان میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے تو ان سے برائی ہوئے گی نہیں. دوسری چیز ہے حیوان کو اللہ نے قوت دی، طاقت دی، شہوت دی، مگر عقل نہیں دی اللہ نے. تیسری چیز ہے انسان. اللہ نے انسان کی فطرت میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے، نیکیاں بھی رکھی ہیں، بدی بھی رکھی ہیں. صلاحیت یعنی رکھی اللہ نے. انسان فطرتاً جانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. پھر اللہ نے انسان میں شہوت بھی رکھی ہے، اور اللہ نے انسان کو شہوت کے ساتھ عقل بھی دی ہے. اب اگر انسان کوئی بری شہوت کا غلام بنتا ہے، جیسے کسی کو مارنا، کسی کا حق لینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، یا اپنے ہاتھ سے کسی کو مار دینا، جو بھی ہے انسان کرتا ہے. چونکہ یہاں پر اس کو شہوت نے اس کو غصہ دیا تھا اللہ نے، مگر اس کو عقل بھی دی تھی اللہ نے. اگر اس وقت وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنی عقل سے کام لے کر، تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اس کا مقام.
یعنی اتنا زیادہ، یعنی اپنے غصے کو قابو پانا. غصے کے لیے حدیثیں بھی بہت ساری دی گئی ہیں کہ اگر تم غصہ آیا ہے تم کو، اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو تم فوراً بیٹھ جاؤ. تمہاری کیفیت بدلے گی تو تمہارے غصے میں فرق آئے گا. اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر لیٹے ہوئے ہو تو اڑ جاؤ. اس کے باوجود بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہو تو وضو کر لو، ٹھنڈا پانی ڈال لو، وضو ٹھنڈے پانی سے کر لو، ٹھنڈا پانی پی لو. نے اتنی زیادہ انہیں غصے کو روکنے کے لیے اللہ نے اور اتنے تدبیر رکھی ہے، کیونکہ غصہ ہی انسان کو پشیمانی تک لے کر جاتا ہے. غصہ ہی انسان کو بہت یعنی ذلیل اور رسوا کرتا ہے. تو اگرچہ انسان عقل مند ہے، اس جگہ پر صبر کا گھوٹ پی کر اگر اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا تو اب یہاں پر اس کا مقام فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے اپنے کام کو انجام دے دیا، چونکہ اس کو اللہ نے عقل دی تھی، اس نے عقل کا استعمال نہیں کیا، تو وہ حیوانوں سے بدتر کہلاتا ہے. آج انسان میں فرشتوں جیسی صفت ہی نہیں رہ گئی، تو فرشتوں سے اعلیٰ کیسے بنیں گے؟ آج انسان خود انتقام کی کوشش کرتا ہے، آج انسان خود بدلہ لینا چاہتا ہے، آج انسان میں صبر نہیں رہ گیا. اللہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر کرتا ہے. تو انسان نے اپنے آپ کو خود جانوروں کی فہرست میں رکھ لیا. اللہ نے تو اس کو بہت بڑا مقام دیا، اللہ نے تو اس کو فرشتوں سے افضل بنایا ہے، بتا بھی دیا فرشتوں کو. کیونکہ جو شیطانی یہ جو وسواس آتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں نفسانی، دیکھیں انسان ہے نا خالی غصے میں ہی نہیں شہوت ہے، کھانے کی بھی شہوت ہے. ابھی گھر میں ہمارے بہو ہے، کھانا بنا رہی ہے، انسان ہے، کبھی نمک زیادہ ہو گیا، کبھی گیلا ہو گیا چاول، کبھی مسالہ کچھ ہو گیا، تو ہمارے تو غصے وہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ہم کو کھانا صحیح نہیں ملا. وہ بھی تو انسان ہے نا. اگر ہم یہ شکر کریں کہ چلو ہم کو تو نہیں کرنا پڑا، کم سے کم اس نے ہم کو پکا کے تو دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک انتظام کیا کہ ہم نے ہمارا پیٹ تو نے بھر دیا، شکم سیر کر دیا ہم کو. تو ہم لوگ جو ہیں یہ جو پیٹ کی جو ہماری خواہش ہے، جو شہوت ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم بہت گناہ کرتے ہیں. ہم راستہ کے چل رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، بہت اچھی خوشبو آئی، اس ہوٹل ہے وہ ہندو کا ہوٹل ہے، کیا کریں، ارے جان نکلی جا رہی تھی، ارے بہت بھوک لگی تھی، ہم ہوٹل میں گھس گئے، خوب کھا کے، ارے کیا واقعی میں جو ان کے یہاں مل جاتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کے نہیں ملتا. یعنی ہم لوگ اسلام تک آ گئے. وہ ذرا سا کھانا، اب اس سے اگر ایک قطرہ خون بن گیا تو یہ زبان کی شہوت نے ہم کو حرام کھانے پر مجبور کیا. تو ان شہوتوں پر کنٹرول کرنا عقل مند کی نشانی ہے، جو قرآن میں صاحبان عقل کہے گئے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم کو اللہ نے شعور نہیں دیا ہے؟ قرآن کی آیتوں میں سب واضح ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جیسی اللہ نے بنائی ہے کہ ہم کو فرشتوں سے افضل بنایا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کا بہترین بندہ بنائیں. ہم کو کسی کی بھی کوئی بھی کچھ بھی کہے، ہم کسی کی پرواہ نہ کریں. ہے بہت سخت یہ چیز، مگر جب یہ ہم کریں گے تو ہماری زندگی میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اور زندگی وہ زندگی کیا جس میں اگر اتار چڑھاؤ نہ ہو، مگر اس کے لیے اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا ہے. کیونکہ شیطان ہر طرف سے اسے وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے. ابھی ہم لوگ آگے والی آیت میں دیکھیں گے کہ جس نے جناب آدم جناب حوا کو ان کے مقام سے ہٹا دیا، تو سوچے کہ پھر اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم شیطانی کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ہم لوگ کو. رحمانی کام کرنے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیا کریں، مجبور ہیں، ساری مجبوریاں آ جائیں گی. مگر
صرف شیطانی کام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. لہٰذا ان کی عبادت انسان کی عبادت سے بہت، یعنی فرشتوں کی عبادت انسانوں کی عبادت سے بہت الگ ہے. کہاں اطاعت اور فرما برداری کا ایک طوفان، اور کہاں عبادت ان ساحل نشینوں کی جو مطمئن خالی ہاتھ اور سبک بار ہے. یعنی اب ان کو تو کام ہی عبادت ہی ہے، یہ ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں. اگر کوئی فرشتہ ایک پلک جھپکنے کی اگر نافرمانی کرے گا، اس کے سارے بالوں پر جل جائیں گے. خالی تصور کیا تھا نا فطرس نے، ایسے سے فرشتوں کا ذکر پڑھیں، تصور کیا تھا تو اللہ نے اس کو اس ترک اولا کی بنا پر اس کے بالوں پر اور مقام بتایا. دیکھو میں نے جس کو انسان بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اگر اس کے جھولے سے تم مس ہو جاؤ گے تو تمہاری گناہوں کا. تو یہ چیز ہم لوگ ہے نا غور فکر کریں اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے ہم کو کتنا عظیم بنایا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جناب ابراہیم، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام جیسے امام ہوں گے. پھر صالح بندے ہوں گے، جہاں بار شہید مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی کہ جو عرصہ وجود، یعنی جو ان کی اپنے آپ کی وجود کا یعنی لوہا منوا لیں گی، وہ ہر جگہ قدم رکھیں گی میں مدد کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار رہیں گی، اپنے آپ کو راہ خدا میں پیش کریں گی. تو ایسے افراد جن کے غور و فکر کی ایک گھڑی، یعنی ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک پل، ایک گھنٹہ، جو بھی ہم لوگ لیں، خالی غور و فکر کی ہے یہاں بات. اگر ہم نے غور و فکر کر لی تو فرشتوں کی سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے یا برابر ہے. سوچو کتنا بڑا مقام اللہ نے انسان کو دیا ہے، مگر عقل رکھنے والوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ابھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تو ان کو یہ مقام ملے گا، یا ان کو جو مقام کا اجر ہے کیا ان کو ملے گا؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی صفات کے بارے میں 3 چیزوں کا سہارا لیا: تسبیح، تحمید اور تقدیس. اس میں شک نہیں کہ تسبیح اور حمد کے معنی خدا کی ہر قسم کے نقص سے پاک اور ہر قسم کے کمال کا اہل سمجھنا. تو تقدیس کے بھی کیا معنی ہیں؟ تقدیس کا مادہ ہے قدس، قاف دال سین، جس کے معنی ہیں روئے زمین کو فاسد اور مفسد لوگوں سے پاک کرنا. یعنی اللہ وہ ہے جو فساد کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. اپنے آپ کو ہر قسم کی بری اور مذموم صفات سے پاک کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو ہر برائیوں سے دور رکھا ہے. جسم و جان کو خدا کے لیے پاک کرنا. جیسے ہم لوگ آگے نا کہ ہر وقت وضو میں رہنا، تو جب طہارت میں ہوں گے، پاک ہوں گے تو ہی تو وضو میں رہیں گے، نجاست میں تو نہیں رہیں گے. تو یعنی یہاں کے اوپر اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے پاک رکھنا. اب جیسے جسم کو ہم نے پاک کیا وضو سے، زبان کو پاک کریں اللہ کی حمد و ثنا، اور یا اگر ہم کسی مومن کے لیے بات کریں تو اس کے لیے اچھی بات کریں تو ہماری زبان پاک رہے گی. ہم برائی کریں گے تو ہماری زبان نجس ہو جائے گی. یعنی ایک الگ نجاست کا اس میں ہے. پھر ہم کسی کے لیے سوچیں تو اچھا سوچیں، کسی کے لیے کوئی بھی غور و فکر کریں تو ہم یہ کریں کہ جیسے مثلاً ابھی ہم لوگ یہاں پر جیسے کرتے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے. آن لائن میں تو ماشاء اللہ 8-9 ہو جاتے ہیں، مگر آف لائن میں تم لوگ 2-3 کے علاوہ کون ہیں؟ تو کیا ہے، یہ بھی ایک توفیق خداوندی ہے. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، بولتے نا کہ اللہ جس سے بہتری چاہتا ہے اس کو اچھے کام کرنے کی، اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. تو ہم لوگ اس چیز میں غور و فکر کریں کہ ہم آج جو کام کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں واقعی ہے. تو آپ یہ تفسیروں میں آج سے یعنی نیکسٹ والی میں علم کے بارے میں ہی اللہ نے پورا بتایا ہے. یعنی اپنے آپ کے یہاں پر ہماری سوچ کو ہم پاک کر لیتے ہیں.
اب جتنی دیر تفسیر ہو رہی ہے ہمارا دماغ پورا یہیں ہے. اگر ہمارا ذرا بھی دماغ ڈسٹرب ہوا تو کیا ہو رہا ہے سلسلہ وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو اس میں یہاں کے اوپر اپنے آپ کو اپنے دماغ کو ایک دم پاک اور پاکیزہ رکھنا. یعنی یہاں کے اوپر کہ ہم تجھے پاک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تیرے لیے معاشرے کو پاک کریں گے. یعنی فرشتوں نے کیا کہا ہم تو پاک ہیں اور تجھ کو بھی ہم تیری تصویر تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، منزہ ہے ہر برائی سے، مگر ہر چیز سے جس سے کافر یا مشرک شریک قرار دیتے ہیں. مگر ہم ہے نا لوگوں سے بھی جو ہے تو معاشرے کو کیا کریں گے، پاک رکھیں گے. تو وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ جیسے ہم تیری بندگی میں ہیں ہم ایسے ہی لوگوں کو بھی تیری بندگی کی طرف لائیں گے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ بندگی کی طرف لانا. ایک بندے کو بندہ بنانا کس کا کام ہے؟ ہم تم نہیں کر سکتے یہ کام. یہ کام انسان اللہ دل میں ڈالتا ہے. سمجھ میں آئی نہیں چیز؟ ہم لوگ کوئی بھی یہ نہیں ہے. جب رسول اللہ آئے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بتوں کو مت مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ کے دشمن بن گئے. مگر کیا رسول اللہ نے اپنی تبلیغ چھوڑی؟ رسول اللہ بڑے رنجیدہ ہوتے تھے کہ میں نے ان کو معجزات بھی بتا دیے، میں نے ان کے ساتھ میں نے ساری حجت تمام کی، مگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو پروردگار نے کیا کہا، محمد میں نے تم کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تم دل چھوٹا نہیں کرو. وہ ایمان لائیں نہ لائیں، اور وہ نہیں لائیں گے ایمان، مگر تم نے اپنا کام انجام دیا، تم نے حجت تمام کی. یہ ایمان نہیں لائیں گے، میں ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہوں. تو یہاں پر ہم لوگ کا کام ہے اپنا جو ہم کو آتا ہے ہم وہ اللہ کی راہ میں پہنچا دیں میسج. جو لے لے گا قبول کرے گا وہ یعنی اللہ اس کو اجر دے گا. اب ہم کسی کے دل میں ڈالیں، ہم بول رہے ہیں تم کرو کرو کرو، نہ، یہ کام ہمارا نہیں ہے. اللہ نے اس طرح سے ہم کو ذمہ داری نہیں دی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کام ہے تم نے جو علم حاصل کیا وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اب لوگ لیتے ہیں تو میں ان کو اس کا اجر کثیر دینے والا ہوں. یعنی علم حاصل کرنے سے انسان کی جو عقل ہے تو عقل کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. عقل دے کے ہم کو بھیجا ہے جبھی تو ہم کو صاحبان عقل میں ہم ہیں، ہم اچھا برا سمجھ رہے ہیں نا. انسان جو ہے نا تو جتنا یعنی کوشش کرے، مگر اس کے علاوہ جو ہے تو وہ صرف اپنے اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ مالک میں نے تو نہیں سیکھ پایا تھے، مگر آج میں نے سیکھا. میں نے دیکھا کہ میری زندگی ابھی تک کی فضول زندگی تھی، تو اب میں اپنی زندگی کو کارآمد بناؤں. تو میں چاہتی ہوں میرے ساتھی ہیں وہ ان کو بھی اس طرح بنائیں. ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم کو نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت، نہ اپنے مشن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. مشن کو بھی نہیں چھوڑنے کا ہم لوگ کو. تو یہاں کے اوپر ہے وہ فرشتے کیا کہنا چاہتے تھے کہ اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرما بردار ہیں، اگر عبادت ہے تو ہم ہر وقت اس میں مشغول ہیں. اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے یا ہم زمین پر اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو ہم ایسا کریں گے. مگر یہ آپ جو تو پروردگار انسان کو بنا رہا ہے یہ مادی انسان ہے. فرشتے کا مادہ نہیں ہے. فرشتے دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں دکھائی دیتے. فرشتوں کا مٹیریل لطیف ہے، ہم لوگ کا مٹیریل کثیف ہے. یعنی ہم لوگ مادہ رکھتے ہیں. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ہی بار جا سکتے ہیں، ایک جگہ پر ایک آدمی رہ سکتا ہے. فرشتوں کا ایسا نہیں ہے. اللہ نے ان کو نوری خلق کیا ہے. تو یہاں کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو، جب فرشتوں نے اتنی عاجزی کی تو اللہ نے کیا کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم ایک ہی بات بتا دی. اب یہاں کے اوپر مفسرین نے بتایا ہے اسماء وعلم الآدم اسماء کلہا. یعنی یہاں پر علم اسماء کی تفسیر میں بہت سے بیانات آئے ہیں. اب یہاں پر لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے، فرشتوں کو نہیں بتائے، تو اس میں آدم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہو گئی؟ اگر فرشتوں کو بتاتا تو فرشتے بھی بتاتے. لیکن انسان جو ہے نا تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. سمجھا نا؟
ہم کو یہ سب چیزوں سے صبر آتا ہے کہ انسان اللہ کو نہیں چھوڑتا ہے تو ہم تم کو کیسے چھوڑے گا. تو یہاں کے اوپر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو، تو ایک حدیث میں چھٹے امام نے کل بھی بنی حدیث میں بتایا تھا کہ اللہ نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمام اسما کی تعلیم دی، تو اسما سے مراد زمینیں، پہاڑ، درے، وادیاں، جتنی چیزیں موجود ہیں خلقت میں نظر آ رہی ہیں، نہیں نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد امام نے فرش کی طرف نگاہ کی، کہ اس فرش کا بھی نام دیا. میں نے بتایا نا ابھی، جیسے اگر اللہ نے نہیں بولا ہوتا کہ یہ پینسل ہے تو ہم نہیں، یہ نے آدم علیہ السلام کو نہیں بتایا ہوتا یہ پینسل ہے تو نہیں سمجھ پاتے. آج تم پیدا ہوا جو بچہ ہے، ہم اس کے سامنے لکھ رہے ہیں، وہ اتنی عقل رکھتا ہے کہ ہم سے بھی پین لے کے وہ لکھتا ہے، اس کو سکھایا نہیں گیا ہے. تو یہ چیز ہے نا، اللہ نے جو ان کو تعلیم دی نا، تو وہ ان میں صلاحیت تھی اس کو جذب کرنے کی. ابھی ہم لوگ کے پاس 20 لوگ بیٹھے ہیں پڑھنے، جب یہ اسپیچ ہوتی ہے، جب سوال کیا جاتا ہے تو ہر آدمی جواب نہیں دے پاتا ہے. ہر آدمی نے سنا مگر اس نے اس کو سمجھ میں آئے، اگر سمجھ میں آیا تو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں. یہ بولنے کی بھی صلاحیت اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو دی نا. یعنی اللہ نے فرشتوں کو بھی دیتا مگر ان میں وہ قابلیت نہیں رکھی اللہ نے. اللہ نے ان کو جیسا خلق کیا ہے اس کے آگے وہ ایک، یعنی ان کو اللہ نے ایسا کامل کیا ہے کہ اب اس میں آگے بڑھنے کا وہ نہیں ہے. اب درجہ ان کا کیسے بڑھے گا، وہ محمد علیہ السلام کی خدمت، ان کی ورد سے، وہ الگ بات ہے. یہاں پر جو ہے انسان کیسے ترقی کرتا ہے. ایک بچہ بہت غریب گھر میں پیدا ہوا، اس کو انہی نے غریبی میں تھوڑا پڑھایا، پھر آگے پڑھے، پھر اس کو کسی نے مدد کی، جب وہ پڑھ رہا تھا تو اور کسی نے وہ کیا. تو وہ جو تھا تو دنیاوی تعلیم میں بھی، مگر ماں نے اس کے لیے محنت کی، اس کو پاک غذا کھلائی، اس کو مدرسہ لے گئی، رات میں جگایا، اس کو نماز شب پڑھوائی، اس سے سورہ یاد کروائی. بچپن سے یہ سب کام کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. آگے چل کے وہی جاہل ماں باپ کا غریب بچہ آج وہ کروڑوں پتی بن گیا. تو یہ انسان میں بدلاؤ کی، ترقی کی اس میں صلاحیت ہے. وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں، بھائی میرے ماں باپ غریب تو میں کہاں امیر ہو سکتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. یعنی انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے تدبیر سے. یہ اللہ نے انسان میں یہ چیز رکھی ہے. یہاں پر اللہ نے ہم لوگوں کو کہیں سے بھی، یعنی ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بدل ڈالیں. تو پھر خداوند عالم نے آدم کو اس علم کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی سیر، یعنی یہاں پر یہ ترقی کی طرح سے لے جا سکیں. یہاں تک یعنی یہ اس طرح چیزوں کے نام رکھنے کی استعداد بھی انہیں نے دی تاکہ وہ چیزوں کے نام رکھ سکیں. جیسے بھی چادر، یہ فرش، یہ کرسی، یہ ٹیبل، ایسے ایسے اللہ نے یہ نام ان کو کب دیے تھے؟ ابھی وہ جسم میں نہیں، روح میں نہیں تھے ابھی. یعنی ابھی اس کے بعد آئے گا نا کہ اللہ نے کہا کہ آدم میں روح ڈالوں گا تو تم سجدہ کرنا. یہ ابھی سب عالم اشباع میں چل رہا ہے. یہ سب ضرورت کے وقت ان کا نام لے کر انہیں بلا سکیں. اگر یہ نام نہیں ہوتے تو ہم بولتے کہ چادر دو، ہم کو معلوم ہوتا. ابھی کسی جگہ پہ چادر نہیں بولی جاتی ہے، کچھ اور بولا جاتا ہے. ہم اس سے بولیں گے ذرا چادر اٹھاؤ، چادر اٹھاؤ، تو وہ ڈھونڈے گا نا چادر کیا ہے. سمجھ میں آئی یہ چیز؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح سے پوری ناموں کے کہ یہ چیز کو یہ کہتے ہیں، یہ چیز کو یہ کہتے ہیں، اس وقت کی جو چیزیں ہوں گی، ضرورت کے وقت ان کا نام لے کر انہیں بلا سکیں یا منگوا سکیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ویسی چیز دکھانی پڑے. اب جیسے مثلاً ہم کو چادر چاہیے تو ہم کسی کو بولیں گے ایسے وہاں سے دو اشارہ. تو اب اگر دوسری چیز نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اگر چیز ہوئے گی ہم کو ایپل چاہیے تو ہمارے پاس ایپل ہوگا تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ لے کر آنا. سمجھ میں آئی یہ چیز؟ تو ہم منہ سے بولیں گے نا بھائی جا رہے ہو بازار تو ذرا ایپل لے کر آنا. اگر نام نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوتی نا. تو آدم علیہ السلام کو اس طرح سے اب سمجھ میں آیا. لوگوں نے یعنی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو سمجھتا ہے اللہ نے پنجتن کے نام بتائے، وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تفسیروں میں ہے. پنجتن کے نام یعنی چاردہ معصومین کے نام یہ تو برگزیدہ ہی ہیں.
ان کا تو پورا آدم علیہ السلام کو پورا حجاب میں ہٹا کے پورا نور بتایا تھا. یہاں تک کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے نام بتائے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو. ایسے تھوڑی ہے، سب چیز اللہ نے بتائی ان کو، تاکہ گزرے ہوئے لوگوں کے. اب یہاں پر ہم لوگ دیتے ہیں، یہیں پر سے شروع ہوتا ہے، چیز دکھانی نہیں پڑے، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس موضوع کی اہمیت ہم اس وقت سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اس وقت جو کچھ ہے کتاب اور لکھنے کی وجہ سے ہے. آج اگر محدثین مفسرین نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوتی تو کیا ہم یہ بیان کر سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے؟ آج یہ علمی ذخائر، یعنی جو آج ہمارے پاس علموں کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، تو یہ کتاب کی وجہ سے، لکھنے کی وجہ سے ہے. جو لکھا ہوا ہے سفید پہ کالا، آج اس سے ہم اپنی زندگیاں بدلتے ہیں. ہم اس سے پہلے کے لوگوں کے واقعات دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ نے زمین کو. سائنس کیا بتاتی ہے؟ پہلے سب انسان بندر تھے، جانور تھے، بندر سے پھر وہ ہٹے، پھر وہ ہوا. یعنی انسان اتنی عظیم مخلوق اللہ نے خلق کی. اللہ نے انسان کو الہی نمائندہ بنا کر بھیجا. سائنس کی جب ہم لوگ ہسٹری پڑھو تو یہ جغرافی میں، تو سائنس میں کیسا بتاتے ہیں، سب ایک دم واحد بتاتے ہیں. تو یہ کتابوں کی وجہ سے ہے، ان کے خواص کی وجہ سے، ورنہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم گزشتہ لوگوں کے علوم آنے والوں تک منتقل کر سکتے. پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا، اگر سچ کہتے ہو تو ان اشیاء اور چیزوں کے نام بتاؤ جنہیں دیکھ رہے ہو، ان کے اسرا، یعنی اس کی جو کیفیتیں ہیں. ابھی ہم لوگ اگر جیسے بیان کرتے ہیں کوئی چیز کو کہ ہم کو یہ منگانا ہے وہاں سے، وہ اسی طرح دکھتا ہے، دیکھو اتنا بڑا ہے، اس کا یہ شیپ یہ ہے، اس طرح سے ہے، تو اس کی کیفیت ہے نا، ہم اس کی کیفیت کو بتاتے ہیں. تو اللہ نے وہ چیزوں کا نام بتانے کے ساتھ اس کی کیفیت بھی بتائی تھی. وہ اس طرح کا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنی بڑی جسامت ہوگی، ایسا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں. تو اسرار اور کیفیت کو بیان کرو. تو فرشتے جو اتنا علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جواب نہیں کہا، تو منزہ ہے، تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی علیم و حکیم ہے. یہ تو ہماری ناآگاہی کی بنا پر تھا، ہم نے یہ مطلب نہیں پڑھا تھا. آدم کی اس عجیب استعداد اور قدرت سے بے خبر تھے ہم، جو ہمارے مقابلے میں بہت بڑا فرق ہے. آدم میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے. اب ہم نے جانا کہ آدم نے کیوں تو نے ان کو خلیفہ بنا رہا ہے. یعنی یہاں پر دیکھو، اللہ جو ہے نا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اب فرشتوں کو جیسے ناگوار گزر رہا تھا نا کہ آدم کو بنانا خلیفہ، تو اللہ نے فرشتوں کو ناراض نہیں کیا، بلکہ فرشتوں سے خود وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی کہ فرشتوں نے اقرار کیا کہ ہاں آدم خلیفہ بننے کے لائق ہے، ان میں استطاعت ہے، اس میں یہ قابلیت ہے. یعنی اللہ علیم ہے. اللہ ہم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ کسی وقت میں بھی اس کی ناراض ہوئے، یا یعنی کیا بولیں گے ہم، غمگین ہوئے، نا امید ہوئے کہ اللہ نے ہماری بات نہیں سنی. فرشتے ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا، ہم نے ایک بات سوال رکھا تھا، اللہ نے ہمارا پورا نہیں کیا. تو یہاں پر فرشتوں کے سامنے اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی کہ اب فرشتوں نے کہہ دیا ہاں پروردگار، ہم نہیں جانتے تھے کہ اتنا بڑا فرق ہے آدم میں اور ہمارے میں، واقعی تو نے جو ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں بتایا تھا کہ آسمان اور زمین کے غیب سے میں واقف ہوں، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں. تو یہاں پر ملائکہ نے اس انسان کی وسیع معلومات، فراواں حکمت اور دانائی کے سامنے سر تسلیم کر دیا. یعنی انسان اگر یہاں پر جو دیا ہے معلومات، تو جتنی معلومات انسان حاصل کرتا ہے، ابھی گاؤں کے لوگ ہیں کماتے نہیں ہیں، بیٹھے رہیں گے ادھر کی بات ادھر کی بات، مگر حکمت والی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. ان لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کے جو ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، میں نے بھی ایک دو لوگوں جب ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیے
تو جب میں نے ان کو جواب دیا تو وہ مطمئن ہوئے اور انہوں نے ایک دو جواب مجھے بھی بتائے کہ دیکھو اس کی یہ حکمت ہے. تو خالی بیٹھے رہنا، انسان ہر آدمی خالی بیٹھا ہے تو وہ برا نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے میں غور و فکر کرے، وہ لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرے، لوگوں کے برائیاں نہیں ڈھونڈے وہ. تو یہاں پر یہ ہے کہ بولتے نا کہ 1 گھنٹے کی غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم برائیاں کر رہے اور عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں مانی جاتی ہے. تو یہاں کے اوپر جو اللہ نے کہا ہے نا، تو اب دیکھیں وہیں پر جب فرشتوں نے اقرار کر لیا تو اللہ کیا کہتا ہے، میں تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں. تو آگے اللہ کہنے والا نا، جب میں روح ڈالوں گا تو تم سب کیا کرنا، آدم کے سامنے سجدہ کر لینا. تو اب وہ بزم میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ ملائکہ کے ساتھ میں. اس بزم میں اور بھی تو کوئی بیٹھا ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ میں، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. ابلیس تھا نا. تو اب اللہ یہاں پر یہ بھی مقصد آ رہا ہوگا نا کہ فرشتوں نے جب یہ کہا نا، تو اللہ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو تم لوگ چھپا کے دل میں بیٹھے ہوتے. یہ ابلیس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابلیس نے نا جب آئے گا بھی آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنا ہوتا نا، تو یہ جہاں سے گزرتا تھا نا بولتا تھا میں اس کے آگے کبھی جھکوں گا نہیں، میں اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کے آگے کبھی نہیں. یعنی آدم علیہ السلام کا ابھی ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، خالی مٹی کا پتلا بنایا تھا. اس وقت سے اس کے دل میں حسد تھی. حسد اتنی بری چیز ہے، حسد سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہے، جس نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے. اس لیے بولا گیا کسی سے حسد نہیں رکھو. حسد جو ہے نا، حاسد جو ہوتا ہے نا، تو وہ دنیا میں بھی نا غریبوں کی طرح رہتا ہے اور آخرت میں عذاب بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوگا. تو حسد نہیں کرو، کیونکہ حسد ہے نا شیطانی خصلت ہے، شیطان کا یہ ہتھیار ہے یہ. تو یہاں کے اوپر اب یعنی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے یہ جسم کے ساتھ اللہ نے تعلیم نہیں دی تھی. میں نے بتایا تم لوگوں کو کہ یہ ابھی وہاں پہ عالم اشباع میں چل رہا ہے یہ سب. یعنی اللہ نے تعلیم جو دی ہے اللہ نے وہ اس کی خلقت میں ڈال دی گئی ہے. یعنی وہی استعداد خصوصیت فطری ہے جو انسان کے مزاج میں رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ بات کر سکے. اب یہ بولنے کا انداز بھی اگر اللہ نہیں بتاتا تو ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ جس میں یہ تمام علوم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. اس مقصد کے لیے ان کی تخلیق نہیں ہوئی، یہ وجہ ہے. یعنی یہاں پر یعنی ان میں اتنی استطاعت نہیں تھی، ان میں طاقت نہیں، تو اللہ نے ان کو خالی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر انسان کو ہے نا پوری طرح کامل و اکمل بنانے کے لیے اللہ نے اس میں امتحانات کے جو ہوتے ہیں نا وہ سارے اعضاء رکھے ہیں، اجزاء رکھے ہیں. یعنی ہر طرح سے تمہاری آزمائش ہے. انسان کی جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے ہم کو ہر کچھ دیا. جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا وہیں سے ہماری زندگی میں امتحان شروع ہو جائے گا. اب ہماری زندگی پلٹ جائے گی. اب ہم نہیں جان سکتے کہ یہاں پر ہماری کیا ہوگا. یعنی اللہ جو ہے تو انسان کو غروری تکبری سے بہت دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرا بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غرور کرے، تکبر کرے. سمجھ میں آئے؟ تو اس لیے آزمائش، تو ہر آزمائش یعنی ہر جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہے بلکہ نعمت ہوتی ہے جو ہم کو ہوشیار کرتی ہے، ہم کو بیدار کرتی ہے کہ دیکھو اس کے آگے نہیں جانا. دیکھو یہ جو ہے یہ اللہ یہی چاہتا ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں. مگر ہم کو جو ہے نا تو یعنی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر تم بہت خوشحال ہو تو دعا کرو کہ اللہ تو مجھ پر مصیبت نازل کر. مصیبت نعمت ہے، یعنی اس سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. مصیبت آئی، ہم بیمار ہوئے تو ہم فوراً کہیں پروردگارا میں تھوڑا کا شکرانہ پڑھوں گی کہ اگر میری یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو ہم اللہ سے قریب ہوئے نا، ہم نے اللہ کو یاد کیا.
سمجھ میں آیا یہ؟ تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھے کبھی ایک پل کو بھی بھولے، اس لیے مومن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. سمجھ میں آیا یہ چیز؟ تو آج ہم لوگ یہیں تک کرتے ہیں. یہاں کے اوپر جو یہ دیا گیا نا کہ بولے ان لوگ نے ہوم یعنی جم کی ضمیر ہے. تو جب فرشتوں میں ابلیس بھی تھا، اور ابلیس جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا. زمین پر پہلے جنات بستے تھے، کل میں نے ڈالا ہے، کل کی اس میں ڈالا ہے. جنات بستے تھے اور نسناس تھی، یہ بہت لڑائی کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گا. نسناس ایک مخلوق تھی، بہت بری تھی، بہت برے کام کرتی تھی، بہت لڑائیاں جھگڑے خونریزی کرتی تھی. تو جب اللہ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا سوچا، جب ارادہ کیا، تو اللہ نے کہا میں ان کو زمین سے ایک دم ختم کر دوں گا. تو نسناس نہیں رہ گئے، مگر جناتوں کے لیے اللہ نے کہا میں ان کو آبادی سے بہت دور جنگل پہاڑوں میں ان کو بساؤں گا. وہ انسانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں پائیں گے، وہ انسانوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں رکھیں گے، کوئی ان کا معاشرے میں کچھ وہ نہیں رہے گا. تو یہاں جناتوں میں اتنی زیادہ جنگیں ہوئی تھی کہ سارے جناتوں کو جو مارا، جو ادھر ادھر ہوئے، تو ایک ابلیس کو وہ آسمان پہ چلا گیا تھا، اور اس دن سے وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کر رہا تھا. تو فرشتے کیا سمجھتے تھے؟ یہ بھی فرشتہ ہے. تو اللہ کو کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے واقعی علیم ایسا ہے کہ وہ ہے نا حق اور باطل کیسے الگ کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور قرآن جو ہے فرقان، اسی لیے اس کا نام ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب ہم کو بتاتی کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا اچھا ہے، کیا، مگر ہم کو اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. ابھی ہم لوگ نے یہ آیت کی میں نے کل بہت پوری کر دی تھی 1 گھنٹے کی. آج بھی دیکھو ہم لوگ نے سرا سا کیا ہے، مگر کتنا اس میں یہ سوالات، کتنے سوالات ہیں کہ جو ہم لوگ کو اس کو حل کرنے میں ہم لوگوں کو اتنی، مگر اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 100 سوال ہمارے ذہنوں میں آتے، تو وہ سوالات اگر نہیں ہوئے تو پھر ہمارا فائدہ نہیں ہوگا نا تفسیر کر کے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج یہیں تک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کو تفسیروں کی گہرائی میں جانا ہے کہ ہمارے دماغوں میں، ذہنوں میں نا ایسے سوالات نہیں اٹھے. ہر سوالات کو ہم جو ہیں تو کوشش کریں کہ ہم کو جو اللہ ہم کو علم دے رہا ہے اس علم کے ذریعے جو ہے تو ہم فائدہ اٹھاویں. آج ہم لوگ کی آیت نمبر 30 ہے نا مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ، 30 ہو گئی ہے. انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ٹائم ہم لوگ 31 کریں گے. ہاں یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کمپلیٹ ہوئی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.